بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ولاگ کا آغاز ہو رہا ہے ناشتے سے۔ میں نے کل بنائی تھی آلو گوبھی، تو میں نے صبح گوبھی والے بنائے پراٹھے جو کہ بہت ہی مزے کے بنے، اور میں نے اپنے کمرے میں اپنی چارپائی پہ آ کے جناب کی انجوائے۔ دل ہے بڑا اداس، پریشانی اور اداسی کس بات کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آج کا ولاگ جو ہے نا، وہ میرا سارا ولاگ جو ہے میری ماں کے نام ہے۔ آج کے دن میری ماں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی تھی۔ یہ جو 2 جون کا دن ہے وہ میرے لیے بلیک ڈے ہی ہے۔ تو یہ ہے کہ کچھ دنوں سے ہی دل اداس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاسپٹل کی ایک بات یاد آتی ہے، وہاں پہ کیسے ہم نے وقت گزارا، امی کو تکلیف میں دیکھا۔ ماں کی وہ تکلیف جو ہے نا، وہ آنکھوں سے دور ہی نہیں جاتی۔ وہی سین، وہی جو ہے نا وقت جو ہے نا، فلم جو ہے آنکھوں میں چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے نا ہم نے ٹائم سپینڈ کیا وہ ہاسپٹل میں تکلیف کا۔ تو پھر آج تھی امی کی برسی، اس کے لیے میں نے جو ہے نا تھوڑا جو ہے نا اہتمام کیا کہ جو امی کو پسند ہے وہ میں پکا کے ہر سال جب بھی ان کا یہ دن آتا ہے نا، جو بھی مجھے ہونا کہ امی کو یہ پسند تھا وہ پسند ہے، تو پھر میں وہ بنا کے نا تو امی کا ختم دلوا دیتی ہوں۔ میں نے چنے اور بیف والی پلاؤ بنائی اور ساتھ میں زردہ۔ تو وہ میں ساتھ ساتھ کچن کا کام کر رہی تھی، اور اوپر میں نے کپڑے بھی مشین بھی لگائی ہوئی تھی، تو وہ میں جو ہے نا مشین سے کپڑے نکال کے پھیلانے آ گئی تھی۔ تو کپڑے وغیرہ ڈال کے پھر نیچے جاؤں گی۔ تو آج میرے ساتھ ایک اور کام ہو گیا کہ میں جس پتیلی کی میں جان نہیں چھوڑ رہی تھی، آپ کئی مجھے کمنٹ آئے کہ آپ برتن جو ہے نا استعمال صحیح کیا کریں، نیٹ کیا کریں، یعنی میرا مطلب نئے برتن استعمال کیا کریں۔ تو میں اس پتیلی کی کہانی آپ کو سنا چکی، میری امی کی دی ہوئی تھی، تو مجھے بہت عزیز تھی۔ میں نے زردے کا پانی اس میں رکھا نا تو وہ لیک کر گئی، تو میں نے کہا لو جی یہ بھی آج ہی ایکسپائر ہونی تھی امی کے دن میں۔ تو پھر میں نے دوسری پتیلی میں جس میں میں دودھ لیتی ہوں، اس میں میں نے جو ہے نا زردے والا پانی ڈال دیا، تو اس میں پھر میں نے آج زردہ بنایا، اور وہ امی کی دی ہوئی پتیلی جس کی میں جان نہیں چھوڑ رہی تھی، تو وہ آج ایکسپائر ہو گئی، جس کا مجھے بہت دکھ ہوا۔ کیونکہ ماں کی دی ہوئی چیزیں جو ہے نا ایک بیٹی کو جتنی عزیز ہوتی ہیں وہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس برتن میں یا اس چیز میں یا اس میں کیا کہانی چھپی ہے، کیا ہسٹری ہے اس کی۔ کیونکہ ایک گھر میں جو ایک بیٹی کی چیزیں زیادہ تر ماں باپ کی دی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے نا اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اس میں باپ کی انت تک محنت ہوتی ہے، ماں کی لگن، پیار، محبت اور جذبہ وہ ہوتا ہے نا جو بیٹی کے لیے، وہ بعد میں کسی بھی رشتے میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو میری امی کو زردہ بہت پسند تھا، میٹھے میں زردہ بنا رہی ہوں۔ زردے کی ریسیپی بھی آپ واچ کیجیے گا کہ میں نے سمپل سے طریقے سے بنایا، اور ساتھ میں نے اور پھر قدرتی آج اتنا مزے کا، مجھے ایسا اتنا زردہ جو ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں بنانا آتا، لیکن میں بنا لیتی ہوں کبھی کبھی، میرا بھی دل چاہتا ہے کیونکہ امی کا فیوریٹ تھا، تو پھر میں نے میٹھے میں لازمی آج یہ بنایا، تو لیکن بہت مزے کا بنا تھا، بہت ہی زبردست بنا۔ اور بیف اور چنے والی جو پلاؤ ہے نا وہ بھی بہت زبردست بنی، اس کو میں ساری سرونگ آپ کو دکھاؤں گی۔ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ شوگر والے جو کنٹینر میں نے نا یہ پیالی رکھی ہوئی جس پہ سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے، پوری سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے، تو یہ میں نے چینی والے کنٹینر میں رکھی، اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت یاسین کی جو ہے نا بچوں کو کھانے کو ملے چینی میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت جو ہے نا میرے گھر میں اللہ تعالیٰ اپنی بنا کے رکھے۔ تو اس پیالی کو میں نے بڑے پیار سے جو ہے نا اس میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ بیٹیاں جو ہے نا ماں باپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ بیٹے پیار نہیں کرتے، لیکن بیٹیوں کا جو ہے نا ماں باپ کے ساتھ رشتہ اتنا انمول اور پیارا ہوتا ہے کہ شاید اس وجہ سے کہ بیٹیاں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، پرائی ہو جاتی ہیں، پردیس میں چلی جاتی ہیں، اور پھر ان کی اگلی زندگی، ان کی قسمت، کیونکہ کوئی بھی ماں باپ جو ہے اپنی بیٹی کا برا نہیں سوچتا، اچھا فیصلہ کرتا ہے، لیکن دکھ اور سکھ زندگی کا حصہ ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو اگلے گھر جا کے کیا دکھ اور سکھ کا سامنا کرنا پڑنا، اچھے اور برے وقت آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ماں کی یاد جو ہے نا آج جو میرے دل پہ جو گزر رہی ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ان کا چہرہ، ان کا لمس، ان کی خوشبو جو ہے نا کس طرح سے جب بھی میں آتی تھی اپنی امی کے پاس تو کس طرح سے مجھے گلے لگا کے ملا کرتی تھی، اور جب میں واپس آتی تھی نا، جب میں جاتی تھی تو خوشی خوشی سے گلے ملتی تھی، اور جب میں واپس آتی تھی تو امی کے وہ آنسو اور امی کی وہ باتیں اور امی کے وہ جسم کی خوشبو مجھے اتنی محسوس ہوتی ہے نا کہ میں جب بھی زیادہ ان کی یاد آتی ہے نا تو میں ایسے خاموش سی ہو کے نا ان کی خوشبو محسوس کرتی ہوں، اور ایسا لگتا ہے جیسے امی میرے ساتھ ہیں اور مجھے دعائیں دیتی ہیں۔ اور اکثر زندگی میں ایسا تھا کہ اگر میں نے کبھی رونا نا
تو امی نے مجھے کہنا بس چپ کر جاؤ. تو امی کا وہ انداز جو چپ کرانے کا تھا نا، تو جب بھی اب میں زندگی میں کبھی پریشان ہوتی ہوں اور روتی ہوں نا، تو مجھے وہی بات، وہی چہرہ امی کا یاد آ جاتا ہے کہ امی مجھے کیسے چپ کرایا کرتی تھی. تو میں پھر چپ کر جاتی ہوں. میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں، لیکن سب سے زیادہ پیار اور خوشیاں جو ہے نا، سارے ہی کہتے ہیں یہ کہ میری امی نے میری زیادہ کی ہیں. میری شادی کو اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے سیلیبریٹ کیا، اتنے اہتمام سے اور اتنی خوشیوں سے انہوں نے میری شادی کی. ہر خواہش، ہر تمنا اپنی جو ہے نا میری شادی پہ انہوں نے پوری کی. لوگ بیٹوں کی شادیوں میں کرتے ہیں، لیکن میری امی نے میری شادی پہ ہر اپنی خواہش پوری کی. اتنی دھوم دھام سے میں نے شادی کی. لیکن وہ تھوڑا میری طرف سے نا پریشان رہی، کیونکہ مجھے تھوڑی سی بچی کی پریشانیاں کبھی کبھی میری وجہ سے بہت پریشان ہو جاتی تھی. لیکن یہ ہے کہ اپنے نصیب جو ہے نا وہ انسان کو نا خود ہی ایفرٹ کر کے جو ہے نا اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہوتا ہے. تو میں اسی چکر میں، اسی محنت میں، اسی سرکل میں گھوم رہی ہوں. اور کافی اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی. میاں میرے بہت اچھے ہیں، بچے میرے اللہ تعالیٰ نے بیٹے 3 دیے ہیں، ایک بیٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ سارے اپنے کرم سے جو ہے نا اللہ پاک سب کے حل کرے. اور میں تو یقین جانے، ایک تو یہ گھریلو پریشانیاں اور امی کی برسی کا دن سیڈ وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن مجھے تو نا سب سے زیادہ اپنے ملک کی پریشانی اتنی ہوتی ہے، کیونکہ آزادی کی قدر بھی انہی کو ہے جن کے پاس آزادی نہیں ہے. ہمارا ملک آزاد ہے لیکن آزاد نہیں بھی ہے. تو یہ مسئلے مسائل جو لوگ بھی ملک پہ ظلم کرتے ہیں، یا ملک کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ملک میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ملک میں غلط قسم کا نظام اور سکون تباہ کرنے والا عوام کا نہیں سوچتے، تو ان کے دل میں خوف خدا ہی نہیں ہے. انسان کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ انسانیت کا ہونا ہے. جس کے اندر انسانیت، اس کے اندر خوف خدا ہوگا. اور جب خوف خدا ہوگا نا، تو پھر جو ہے نا وہ انسان جو ہے سب کے لیے سکون کا باعث ہوگا، راحت کا باعث ہوگا، فائدے کا باعث ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مسلمان بنائے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان جو ہے محفوظ رہیں. اور ہم جب دوسروں کا اچھا کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا اچھا کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے اتنے پیارے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں، تو اپنے بندوں کا پہلے سے انتقام لینا شروع کر دیتا ہے. وہ ہم سے اس سے بھی پہلے برا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت جو ہے نا ہمارے ساتھ تبھی ہے اگر ہم حقوق العباد جو ہے نا اچھی طرح سے ادا کر رہے ہیں. اگر ہم حقوق العباد ادا کرنے میں ناکام ہیں، تو یقین کیجئے ہم زندگی میں ناکام ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق معاف کر دینے، حقوق اللہ معاف کر دینے، حقوق العباد جو ہے نا وہ معاف نہیں کرنے. تو اس لیے جو بھی میرا ولاگ واچ کرے، میری آپ نے خامیاں بتانی ہے کہ میرے میں کیا کمی ہے. میرے چینل کو آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو بس میں اپنے شوق کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہوں. چلنا یا نہ چلنا یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن جتنا بھی بس اپنے شوق کو پورا کروں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرنا، دکھ سکھ شیئر کرنا، اور اپنی ریسیپی، اپنے کچن کی روٹین، اپنی زندگی کی روٹین شیئر کرنا مجھے اچھا لگتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے. اور یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا یہی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں نا، اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے. اگر جو ہے نا اپنے منہ سے ہم ایسی کلمات کہہ دیتے ہیں کہ اگلے بندے کا دل دکھ جائے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. کسی کا دل نہ دکھائیں، کم از کم کسی کو حوصلہ دینا، سہارا دینا، کسی کے ساتھ اچھی اور ایسی بات کہہ دینا کہ اس کو جینے کی امنگ پیدا ہو جائے، اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کے دل کو سکون مل جائے، حوصلہ مل جائے کہ وہ اپنی پریشانیوں میں کامیابی کی طرف سروائیو کرنے لگ جائے. تو اس میں آپ کا کمال ہے، آپ کی یہ بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں باتیں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی نیکی کی طرف راغب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. اور ہم سب سے بڑی خوش قسمتی ہماری کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، ہم کلمہ گو ہیں. تو یہ سب سے بڑی اللہ کی عطا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی امتی ہیں، اور ہمارے پاس صرف یہی دولت ہے، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ جب بھی آپ کلمہ طیبہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور جب بھی پڑھیں تو کلمہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ پہ امانت رکھوا دیں کہ اللہ تعالیٰ میری امانت آپ کے پاس، جب میرا آخری سانس ہو تو مجھے یہ واپس لوٹا دیجیے کہ مجھے کلمہ نصیب ہو جائے، مجھے کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے. تو کلمہ جو ہے نا اتنا بھاری ہے کہ ایک ترازو میں ایک طرف کلمہ ہوگا، دوسری طرف ساری زندگی کے نیک عمل ہوں گے، تو کلمے کا جو ترازو ہے پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھنے کی توفیق دی. میں نے اپنی امی کے آخری ٹائم پہ اتنا کلمہ پڑھا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی کہ میرا دل مطمئن ہو گیا تھا. میں نے جو میرے سے جتنی بات ہو سکی میں نے امی کے اس ٹائم پہ کی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو ان ساری عبادتوں کا، کلمے کا، میں نے 1.25 لاکھ کلمہ اپنی امی کے پاس بھیجا. ہر رمضان میں 2-3 قرآن پاک، اور روز 5 سورہ، جو کچھ بھی میں کرتی میں نے عمرہ اپنی امی کے نام کا کیا. اللہ ان کو ثواب دے، اللہ ان کی قبر جنت کا باغ بنائے.
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی روح کو تسکین ملے اور اچھی جگہ ہو ان کی۔ آپ سب نے میری امی کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا خواب میں مجھے ان کا دیدار کرواتا رہے، اور جس طریقے سے امی نے زندگی گزاری ہے مجھے بھی اللہ توفیق دے۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور ڈھیر سارا اپنا خیال رکھیے گا۔ یہیں تک کا تو میرا آج کا ولاگ، اور جو ہے نا باتوں باتوں میں نے ساری ریسپی جو ہے نا آپ کو دکھائی ہے، بتائی نہیں ہے۔ تو میں اپنی پلیٹ جو ہے نا اپنے کمرے میں اپنی روٹین کے حساب سے پنکھے کے نیچے لے آئی ہوں، تھوڑا سا میں نے زردہ لیا ہے، اور میں نے امی کو یاد کر کے کس انداز میں وہ کھاتی تھی، ان کو میرے ہاتھ کے چاول بہت پسند تھے، تو میں نے اپنی امی کو یاد کر کے آج کھانا کھایا، بہت ہی مزے کے بنے چاول۔ تو یہ بیٹی کا پیار شامل تھا، ماں کی تڑپ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، ماں باپ ہے تو سب کچھ ہے، ساری خوشیاں ہی ماں باپ کے ساتھ ہیں۔ اوکے، بائے بائے، اللہ حافظ۔